بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع میں میں اپنے سامنے آپ لوگوں کے سامنے اس کتاب کا خلاصہ پیش کرنے والا تھا کہ ماذا تعرف عن حزب اللہ، حزب اللہ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ لبنان کی یہ تنظیم جو حقیقت میں شیعی رافضی ہے، اور پھر ان کے جو تال میل شیعہ عقائد سے، شیعت کی وطنیت اور طائفیت سے، عنصریت سے ہے، وہ انتہائی خطرناک اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کے لیے انتہائی شدید دشمنی کی عامل۔ اس کے واقعات جو اس میں نقل ہیں، یہ جو بیانات اس میں ہائی لائٹ کے صرف دیا، اگر میں اس کا صرف ترجمہ کروں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ خود اسرائیل کا آدمی، اسرائیل کا ایک منسٹر اور اس کے ایجنسی کا آدمی بیان دیتا ہے، یہ اخبار کے ساتھ حوالے اور تاریخ کے ساتھ اس میں درج کیا ہے پورا بیان۔ آخر میں اس کے کچھ جملوں کو نقل کیا ہے کہ ہم نے یہ حزب اللہ کے ساتھ جو ہے وہ باہم پیکٹ کیا ہے، ہم ان کی رعایت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہمارا ان کا تفاہم ہو گیا ہے، اور یہ تفاہم اس لیے ہے کہ ہم اپنے مقاصد کو روب عمل لا سکیں اور اندرونی طور پر فلسطین کی حماس اور الجہاد تنظیموں کو مدد دے سکیں۔ یہ داعش، اخوان المسلمین، یہ حزب اللہ، ان کے عقائد، افکار، منہج آپ پڑھیں گے، ان کے حقائق کو جانیں گے تو حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ آج میں اگر اسے بیان کروں، اس کتاب میں جو خبریں حوالوں کے ساتھ ہے، اس کے اخیر میں تصویروں کے ساتھ وثیقے ہیں، مطلب جس کو دستاویز کہیں گے، فوٹو کے ساتھ ایسے وثیقے اور دستاویز ہیں کہ آپ آج پڑھیں گے تو حیرت زدہ سمجھیں کہ مولانا جو ہے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو قابل یقین نہیں ہے۔ ایران میں ابو لولو فیروز جو حضرت عمر کو قتل کرنے والا ہے، اس کے شاندار ہے، اس کا فوٹو ہے، گیٹ بنا ہوا ہے اس کی مزار کا، وہاں طواف ہوتا ہے اور وہاں ایک کتبہ لگا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہو جبت پر، اللہ کی لعنت ہو طاغوت پر، اللہ کی لعنت ہو نعسل پر۔ جبت سے مراد ابو بکر کو کہا انہوں نے، جبت بمانا شیطان، نعوذ باللہ، بت اور شیطان دونوں معنی ہوتا ہے، اور طاغوت پر یہ بھی شیطان کے معنی میں، یہ حضرت عمر بن خطاب مراد ہے۔ نعسل نر بجو اور بے وقوف آدمی کو کہتے ہیں، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں۔ اس میں تصویریں دی گئی ہیں کہ یہ جو حزب اللہ کے لوگ ہیں، یہ امریکہ اور اسرائیل کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، انہوں نے آپس میں حلیف ایک دوسرے سے معاہدہ کیا، اور ان کے حسن نصر اللہ، حزب اللہ کا جو امیر تھا، جو عمل الشیعہ ایک تنظیم تھی لبنان میں، اس نے حزب اللہ کو جنم دیا، اپنے کوکھ سے نکالا 1982 میں، سیاسی میدان میں 1985 میں آئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے پہلے اس کا عمل الشیعہ نام تھا، پھر اس کو عمل الاسلامیہ نام کر دیا، اور پھر یہ حزب اللہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ شیعیت کی تعلیم پر عمل کرنے والے اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کرنے والے، ایرانی فکر کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ اس لیے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا، تقیے کا استعمال کیا، جھوٹی بیان بازی کا استعمال کیا، اور یہ جو ابلاغ کا جو فتنہ اور فساد ہے، اس میں ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، اسے معلوم ہے کہ کون سی خبر نشر کریں گے تو مسلمان لوگ کس سے نفرت کریں گے اور کس سے محبت کریں گے، لہذا وہ ایسی خبریں نشر کرتے ہیں جس سے سچے مسلمانوں سے مسلمان نفرت کریں۔ سعودی عرب، کویت جو دین کی خدمات کر رہے ہیں، جو صحیح منہج پر قائم ہیں، جو حرمین کی خدمت کے خدمت گار ہیں، پوری دنیا میں قرآن بانٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں تبلیغ کر رہے ہیں، پوری دنیا کے ہر ملک میں مساجد، مدارس کو تعاون دیتے ہیں، وہاں ہر ملک کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں دین کی، اور وہ اپنے خرچ پر ان کو بلاتے ہیں، بھیجتے ہیں، ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک جملہ تعریف کا ہمارے یہاں نہیں نکلتا، آپ سوشل میڈیا پہ، دوسرے میڈیا پہ دیکھیں، کیونکہ امریکہ اسرائیل نے اپنے ایجنڈے کے مطابق صورتحال ایسی بنائی ہے کہ سعودی عرب کو اپنا دوست ظاہر کرتے ہیں، اور کچھ معاملات میں ہے بھی، اور سعودی عرب کو مجبوری بھی ہے، لیکن اس کو دوست بناتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی اندر سے کھوکھلا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ان کے اندر سے بیانات آتے ہیں کہ مکہ مدینہ پر حملہ کر دو، اور اس کے بالمقابل یہ یہود نصارہ، یہ جو شیعہ ہیں، گروہ ہیں، یہ جیسے مثال کے طور پہ یہ حزب اللہ، اس میں ثبوت پیش کیے گئے ہیں کہ عراق کی حکومت، سنی حکومت کو گرانے میں امریکہ کا ساتھ دیا حزب اللہ نے، ایران کے ساتھ مل کر۔ ہم افغانستان میں طالبان کی حکومت کو گرانے کے لیے ایران اور خمینی نے اور اس کے ان چیلے چاپڑوں نے جو ہے مدد دی۔ بحرین کی سنی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے ان لوگوں نے کوششیں کی۔ یہ لوگ جو ہے ایران میں جو ہے مختلف قسم کی تدریبات اور جو ہے وہ مشقیں کرتے ہیں
ٹریننگ لیتے ہیں اور مختلف ملکوں میں خاص طور سے عالم عرب اور عالم اسلام کو شیعہ وطن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور داعش کو جنم دینے والی ہیلری کلنٹن کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو انہی لوگوں نے داعش بنانے میں مدد کی اور ہم اس کے ذریعے سے اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں, علاقے کو 3 حصوں میں بانٹ کر اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں عراق کو. ایسے ثبوت آ گئے. یمن میں حوثی انہی کے لوگ ہیں, ان کے ٹریننگ حاصل کرنے والے. ایران سے ہتھیار فراہم ہوتا ہے, حزب اللہ ساتھ دیتا ہے. حزب اللہ کا خواجہ حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ ہم کو اسرائیل کے سے کوئی مطلب نہیں, فلسطین کی آزادی سے کوئی مطلب نہیں. ان کے بیانات ہیں, لیکن ٹی وی چینل پر اخبارات کے بیانات میں یہ کہیں گے کہ ہم فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں, فلسطین کے لیے ہم ہیرو ہیں. آج تک فلسطینیوں کے لیے کوئی مخلص کوشش انہوں نے نہیں کی. اگر کہیں کہیں کوئی تھوڑا موڑا بم بھیجا یا کچھ اسرائیلیوں سے ان کی مٹبھیڑ ہوئی تو اس کے مقاصد بھی اس کتاب میں بیان کیے گئے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یا اپنے مقاصد اور اپنی وطنیت اور شیعیت کی حفاظت کے لیے تھوڑا موڑا کچھ معاملہ کیا. ورنہ ان کی پوری کوششیں اہل سنت والجماعت شام میں, کویت میں, بحرین میں, مصر میں اور عراق میں ہر جگہ انہوں نے صرف سنیوں کو مارا ہے. اور ایران میں مسلسل سنیوں پر ظلم ہوتا ہے. یہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے, قرآن کو, موجودہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے اس کو یہ نہیں مانتے. ان کے یہاں 2 5 7 100 200 نہیں, 5000 سے زیادہ شیعوں کی امہات الکتب میں روایتیں موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ قرآن محرف ہے. ابو بکر صدیق اور عثمان غنی نے, یہ کا جو ہمارے ہندوستان کا جو شیعی شخص تھا وسیم رضوی, اس نے پٹیشن داخل کی اور پھر اس نے جو بیان دیا تھا, کلپ آپ نے دیکھی ہوگی, وہ اصل میں شیعوں کا عقیدہ ہے, شیعوں کی امہات الکتاب میں موجود ہے کہ قرآن محرف ہے. صحابہ کرام کو یہ گالیاں دیتے ہیں, تبرہ کرتے ہیں, خلفائے راشدین, خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دیتے ہیں, ان کو کافر کہتے ہیں, طاغوت کہتے ہیں, قرآن کو محرف مانتے ہیں, تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید نہیں مانتے, اللہ کے لیے بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو ساری چیزیں پہلے سے نہیں معلوم. ایسی انتہائی بھیانک گمراہیاں ان کے یہاں موجود ہیں اور ان کا لوگ ساتھ دیتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ میڈیا کے ساتھ دیتے ہیں. اخوان المسلمین اور فلسطین کی حماس, آپ دیکھیں کہ فلسطین کے سنی طبقات سعودی عرب کا شکریہ, ابھی جو موجودہ حالات گزرے, سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے. لیکن حماس کا اسماعیل ہانیہ جو اسرائیل کے سامنے ہیرو بنتا ہے, اس کے بارے میں حقائق سامنے آئے کہ انہوں نے راکٹ مارے تھے اسرائیل جو ہے کیا نام ہے نیتن یاہو کے کہنے پر کہ آپ ماریں تاکہ میرا الیکشن کا معاملہ سیدھا ہو, میری حکومت خطرے میں ہے, میں حکومت بچاؤں, اگر آپ حملہ کرو گے تو پلٹ کے ہم حملہ کریں گے. جو لاشیں سنیوں کی بتائی گئی وہ غزہ اور فلسطین کا جو یروشلم القدس کے درمیان کا وہ حصہ ہے جہاں شیخ کیا نام ہے وہ شہر کا, صلاح الدین ایوبی کے استاذ کے نام پر, وہاں ایک لمبے عرصے سے 1948-49 سے کیس چلا رہا ہے وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ جنہوں نے ان کی املاک پر قبضہ کیا تھا. تو ان لوگوں نے جھوٹے کاغذات بنا کر کورٹ میں پیش کیے کہ یہ ہماری زمین ہے یہودیوں نے, لیکن ان لوگوں نے دولت عثمانیہ کے زمانے کی ترکی سے جا کر اپنے کاغذات حاصل کیے اور بتایا کہ یہ زمین ہماری ہے. وہاں فساد چل رہا تھا, اس درمیان کئی مرتبہ فساد ہوا, مسلمان اور یہودی اس فساد میں کئی طرف سے مارے گئے, کئی مرتبہ ایمرجنسی اور کرفیو کا نفاذ ہوا. وہاں مرنے والے یہودیوں کی لاشوں کو نیتن یاہو نے جو ہے اخبار میں اور اس ٹی وی چینل پر دکھایا. ہمارے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہود کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ ظالم ہیں, لیکن اس بات میں ہم اندھے ہو کر یہودیوں کی مخالفت کا نام لے کر مسلمانوں کے دشمنوں کو دوست سمجھ لینا, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے اور یہی دنیا میں چل رہا ہے. یہی حزب اللہ ایران کی طرف سے ہو رہا ہے. بیان آتا ہے ہاں کہ ایران نے ابھی ہمارے یہاں آیا کہ سعودی عرب میں اذان پر پابندی لگ گئی. ابھی حقائق معلوم کیجئے تو کچھ اور ہے. ایک جھوٹی خبر بھی آ جاتی ہے تو یہاں شور مچ جاتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے, اور ان کی طرف سے یہ خبر آ جاتی ہے کہ حوثیوں نے حرم پر جو ہے وہ میزائل داغا تھا, ہوا میں اس کو مار گرایا گیا. ہاں, مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچایا. احواز جو ایران کا ایک قبضہ کیا ہوا سنی علاقہ ہے, وہاں کے مسلمانوں پر فلسطین کے مسلمانوں کی طرح انتہائی سنگین جرائم 1924 سے برتے جا رہے ہیں. انتہائی لمبے تو چوڑے معاملے میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا. وہاں سنیوں نے اگر کوئی تحریک چلائی تو ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا, لوگوں کو غائب کر دیا گیا. اس علاقے کے لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے ابو بکر, عمر اور عائشہ, حفصہ نام رکھنا منع ہے سنیوں کو. ایرانی
سختی یہ ہے، یہ خواجہ حسن نصر اللہ اور حزب اللہ اپنا مرکز ایران کو مانتے ہیں، خمینی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ 1985 میں جو صابرہ اور شتیلہ کا جو واقعہ ہوا جس میں فلسطینی خیموں کے اندر کئی ہزار 15,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، بہت ساری فلسطینی مسلم بچیوں کا ریپ کیا گیا لوگوں کے سامنے، صابرہ شتیلہ میں ایک ہی موقع پر 25 سے زیادہ مسلم بچیوں کا ریپ کیا گیا۔ اس کتاب میں حوالوں کے ساتھ اور خبروں کے ساتھ موجود ہے۔ ایک ہسپتال میں ایک مسلمان سنی کو حزب اللہ کے لوگوں نے جب ذبح کیا، یہ حزب اللہ کے کیا کہتے ہیں فلسطینی لوگوں کو حزب اللہ نے لوگوں نے جب ذبح کیا شیعوں نے، تو ایک نرس نے احتجاج کیا تو اس نرس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ اسرائیل سے دوستی رکھتے ہیں، یہ امریکہ سے ان کا ایگریمنٹ ہے، اور مختلف چیزوں میں یہ اسلام اور مسلمانوں کے بالکل خلاف ایجنڈا رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے مسلح فلسطینی مجاہدین جو اسرائیل کے خلاف ہے، ان مسلح لوگوں کو ہم جو ہے غیر مسلح کر دیں ہمارے مقاصد میں، یہ لیکن بیان دیتے ہیں کہ فلسطین کی تائید کر رہے ہیں۔ جنوبی لبنان سے موسیٰ الصدر جو عمل الشیعہ اور یہ اس کا بانی ہے، کہتے ہیں حزب اللہ کا بانی ہے موسیٰ الصدر، اس کے جرائم کا کچا چٹھا اگر آپ اس میں پڑھیں گے تو انتہائی حیرت ہوگی۔ اور اس کے باوجود ہمارے کچھ مسلمان ایسے ہیں جو ان کو جو مبارکباد دینے جاتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ خمینی نے اسلامی حکومت کا دعویٰ کیا تو وہاں جا کر جو ہے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے وہ بیان نہیں کرتے کہ جب صابرہ شتیلہ اور فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، ان کے شیعہ ملیشیا کر رہی تھی، لبنان میں جو ہے قتل عام کر رہی تھی، تو خمینی سے جا کر درخواست کی گئی کہ آپ ان سے کہیے، آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ یہ سلسلہ روک دیں سنیوں کو مارنے کا۔ خمینی نے ایک جملہ بھی نہیں کہا، ان کی درخواست قبول نہیں کی۔ خمینی کے نائب نے صرف مذمت کر دی تھی منتظری نے، تو اس کو جو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کتاب میں موجود ہے۔ شیخ صاحب کتاب نے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ فلسطین کو فتح کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اب فلسطین کو آزاد کرنے والے وہ لوگ نہیں ہوں گے جو حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ شیعہ اور ان کے معاونین ہمارے یہاں ایک بات، وقت زیادہ ہو گیا، 2-4 منٹ اور بولوں؟ ہاں، ایک بات یہ کہیں کہ یہ شیعوں کا یہ عمل ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت ہے، لا تجدون قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، کہ آپ ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں ایسا نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں ان سے دوستی کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی مسلمان نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن سورہ مجادلہ کی آیت ہے، دیکھ لیجیے۔ چاہے وہ ان کے باپ ہوں، اگر سگا باپ بھی اللہ اور رسول کا دشمن ہے تو اس سے دوستی محبت نہیں، یوادون محبت کا تعلق نہیں رکھیں گے۔ ہاں، اور یا چاہے بیٹے ہوں چاہے خاندان کے لوگ ہوں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ اب یہ شیعوں کا یہ کردار میں نے تھوڑا سا بتایا، پوری تاریخ ان کی یہی رہی ہے کہ سنیوں کو قتل کرنا، ان کو نقصان پہنچانا، اور عالم عرب میں آج وہ سب سے بڑا آلہ ہے امریکہ اور اسرائیل کا۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کے ہیں، اس لیے ان سے دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب ہم ان کے خلاف بیان دیں گے، ایران، ترکی اور حزب اللہ کے خلاف بیان دیں گے تو مسلمان ان کو ہیرو مانیں گے، اور سعودی عرب سے دوستی کا اظہار کریں گے تو مسلمان ان کو گالی دیں گے۔ وہ یہ چاہتے ہیں اور یہی کر رہے ہیں۔ یہ اعلام کا فتنہ ہے، صحیح کو غلط، یہ تو صحیح غلط کو بتانا، پھر اس میں جو ہے فحاشی، بے حیائی اور دوسری چیزیں الگ ہیں۔ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ اس میں سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹوں کو سچا مانا جائے گا۔ میں وقت نہیں ہے اس لیے عربی نہیں پیش کر رہا ہوں۔ اور امانت دار کو خائن خائن قرار دیں گے، خیانت کرنے والے کو امانت دار مانیں گے، اور رویبضہ لوگ جو ہے بات کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ رویبضہ کیا ہے؟ تو کہا کہ عامت الناس، ہلکے پھلکے لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کے بڑے بڑے معاملات میں گفتگو کریں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ جس کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا وہ ہوٹل پر بیٹھ کر عالمی سیاست پر گفتگو کرتا ہے، مسلمان حکمرانوں اور علماء کے قلعے نکالتا ہے، تنقیدیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی پیشین گوئی ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو اعلام کا یہ جو فتنہ ہے، اس کتاب میں ایک عنوان قائم کیا گیا ہے کہ لوگ ان سے دھوکہ کیوں کھاتے ہیں۔ اب میں نے شیعوں کا کردار بتایا، ایک چیز کی طرف اشارہ کروں کہ ان شیعوں سے حماس کی دوستی ہے، اخوان المسلمین کی دوستی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جماعت اسلامی والے ان سے رفاقت اور ان کا دفاع کرتے رہتے ہیں۔ نام لے کر میں کہہ رہا ہوں، اشارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن
میں اکثر کہتا ہوں یہ بات کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آپ میرے تعلق سے جو بھی جذبات، لیکن سوچئے کہ اگر میری بات صحیح ہے تو میری بات آپ کو ماننا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ شیعوں کے میں نے کچھ عقیدے بتائے، ان کے اعمال اگر آپ یہ دستاویزات وغیرہ دیکھیں، تصویریں دیکھیں، کتابیں پڑھیں، خمینی کی کتاب، ان کے بیانات انٹرنیٹ پر آج موجود ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف نہیں جائیں گے۔ حماس اور ان کے درمیان تائید ہوئی، حماس کو بھی اپنا الیکشن ٹالنا تھا، 2015 میں ان کو دوسرا الیکشن کروانا تھا، نہیں کرا رہے ہیں۔ وہاں کے سنیوں پر ظلم ہوتا ہے، وہاں جو مدد کے پیسے آتے ہیں یہ کھا جاتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے ابھی کچھ لوگوں نے یہ آواز ٹیپ کر کے بھیجی حماس کے بعض لوگوں سے کہ اسرائیل کی ایجنسیوں کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی 14 منزلہ فلاں فلاں عمارت کو خالی کر دیا، تم اس پر حملہ کرو تاکہ دنیا میں یہ خبر بنے کہ حماس اور اسرائیل، حماس کے مرکز کو اسرائیل نے تباہ کر دیا اور ہماری دشمنی کا چرچا ہو۔ اسماعیل حامیہ جو اس کا صدر تھا یا ہے، ہاں، اس کے 3 بیٹے ہیں، اس کی بیوی کی تصویر آپ دیکھیں گے تو آپ مانیں گے نہیں کہ یہ مسلمان ہے، کرسچن لگے گی، باطنی فرقے کی ہے، وہ شیعہ یا کچھ اور مذہب کی ہے۔ اس کی تصویر آئی تھی اسکرٹ پہن کر بیٹھا ہوا ساتھ میں، اس کے 3 بیٹے ہیں۔ ابھی میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا، پتہ نہیں وہ خبر کتنی مضبوط ہے، اسرائیل کے یہاں سنڈے ٹیلی گراف کے حوالے سے وہ سوشل میڈیا پہ آئی بات کہ اس کے 3 بیٹے ہیں، تینوں بیٹوں کو اسرائیل کی شہریت حاصل ہے۔ اسرائیل کی شہریت، اگر حماس اتنا بڑا دشمن ہے اسرائیل کا تو اس کے صدر کے 3 بیٹے اسرائیلی شہریت کیسے رکھتے ہیں اور ان کو مراعات حاصل ہے، رعایتیں حاصل ہیں، ان کو مدد ملتی ہے، کیسے؟ یہ اعلام کا ایسا فتنہ ہے کہ ہم صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ جو سچا اسلام کا کام کرنے والا ہے، داعی ہے، وہ ملک جو اسلام کی خدمت کر رہا ہے اس کو ہم دشمن مانتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اور جو غلط منہج والا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو قدم قدم پر نقصان کرتا ہے، اس کی تائید کرتے ہیں۔